بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال اول کی تفسیر کا سبق شروع ہو رہا ہے، اور امتحان تک کون سی صورت ہم نے پڑھی تھی؟ کچھ یاد ہے؟ سورہ کوثر تک پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ سورہ کافرون پڑھیں گے۔ کھول دیا؟ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ کافرون ہے، اور مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 109۔ 109 مصحف سمجھتے ہیں نا، یعنی ترتیب اور کاؤنٹنگ اگر آپ کریں گے نا شروع سے، سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، تو اس اعتبار سے سورہ کافرون کا نمبر کیا بنے گا؟ 109۔ اس کو کہتے ہیں مصحف کی ترتیب۔ لکھا؟ مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے مصحف، اس سورت کا نمبر ہے 109، اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے نزولی اس کا نمبر ہے 18۔ سمجھ گئے؟ ہر صورت کی طرح اس صورت میں بھی ہم بنیادی طور پر 4 باتیں سمجھیں گے: اس صورت کا ترجمہ، اس صورت کی وجہ تسمیہ، اس صورت کا موضوع، اور اس صورت کا خلاصہ۔ باقی چند باتیں جو اس کی ضروری ہوگی انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اچھا، ترجمے سے پہلے 2 باتیں سمجھ لیں۔ 2 باتیں۔ پہلی بات یہ کہ اس صورت کا شان نزول کیا ہے۔ بات پہلے بھی آئی کہ قرآن کریم کا بعض حصہ اور بعض صورتیں ایسی ہے کہ جس کے اترنے کا کوئی سبب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے کوئی اعتراض کر دیا، طعنہ دے دیا، بات کہہ دی، سوال کر لیا، تو اللہ پاک نے ان باتوں کا جواب دیا۔ تو جس سبب کی وجہ سے وہ صورت اتاری جائے اس کو کہتے ہیں شان نزول۔ شان نزول کہتے ہیں۔ تو سورۃ الکافرون کا شان نزول کیا ہے؟ پہلے یہ بات لکھیں۔ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں قریش کے سردار ولید بن مغیرہ، عاص ابن وائل، یہ دوسرا نام ہے، عاص، عین الف صاد، عاص بن وائل، اور امیہ ابن خلف۔ امیہ ابن، کتنے نام ہو گئے؟ 3۔ ولید ابن مغیرہ، عاص ابن وائل اور امیہ ابن خلف۔ یہ لوگ آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئے
آپ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ معبودوں کی عبادت سال کی بنیاد پر تقسیم کرتے ہیں، معبودوں کی عبادت سال کی بنیاد پر، یعنی ایک سال ہم اللہ کی عبادت کریں گے اور اگلے سال نعوذ باللہ آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں۔ اس طرح ایک سال تقسیم کر لیں گے تو لڑائی بھی نہیں ہوگی اور سب چلتا رہے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو معبودوں کی عبادت سال کی بنیاد پر تقسیم کرتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت اتاری۔ بات سمجھ گئے؟ اور اس میں آپ پڑھ لیں گے کہ واضح طور پہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی ہم نہیں کر سکتے، تمہیں تمہارا راستہ مبارک ہو، ہم اپنے راستے پر چلتے رہیں گے۔ اس لیے کبھی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھے فلاں کو سمجھانے کے لیے یا اس کو قریب کرنے کے لیے چلو میں اس کے ساتھ اس لیے بیٹھ رہا ہوں یا اس کی عبادت گاہ میں جا رہا ہوں کہ ذرا وہ میرے قریب آ جائے گا۔ بعض لوگ یہ نادانی کی باتیں کرتے ہیں۔ وعظ و نصیحت اور اصلاح و تبلیغ الگ چیز ہے، لیکن عقیدہ بنیاد ہے۔ نعوذ باللہ ایک مسلمان اس بنیاد پہ مندر نہیں جا سکتا کہ جی مندر جائیں گے اور ہم بھی ان کے بتوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے تو ان کا دل ذرا نرم ہو جائے گا۔ اللہ پاک کو ایسا ایمان نہیں چاہیے کسی کا بھی، نہ اللہ اس کے محتاج ہے۔ تو بعض ناعاقبت اندیش لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ وہ ایسے کافروں کے مختلف تہواروں کے موقع پر جا کے ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اور کہتے ہیں بھئی یہ تو ہمارا ایک جذبہ خیر سگالی ہے، سب کو قریب کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ تو سورہ کافرون سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اخلاقیات میں، آداب میں، معاشرت میں، معاملات میں یہ سب کچھ چل سکتا ہے، لیکن عقیدے کے اندر یہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ پاک نے اپنے پاک پیغمبر کو صاف منع فرمایا، یہ نہیں ہو سکتا۔ سمجھ گئے دوست؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سورہ کافرون بڑی فضیلت والی صورت ہے، اور اس کی دو فضیلتیں حدیث میں بہت زیادہ ہے، وہ آپ حضرات مختصراً لکھ لیں۔ سورہ کافرون کی دو ہے تو بہت ساری، لیکن دو فضیلتیں بہت زیادہ آئی۔ دو فضیلتیں۔ نمبر ایک، حدیث پاک میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور مغرب کی سنتوں میں اس صورت کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ فجر اور مغرب کی سنتوں میں ان دو صورتوں کا، کون کون سی دو صورتیں؟ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص۔ اس لیے فجر کی سنتوں میں بھی ان کا اہتمام ہونا چاہیے، مغرب کی سنتوں میں بھی ہونا چاہیے۔ ایک فضیلت تو یہ ہو گئی۔ فضیلت نمبر دو، حضرت جبیر ابن مطعم، جبیر جیم کے ساتھ ہے، جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ، جبیر ابن مطعم، میم طا عین اور میم، جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے تو ان پر تکلیف اور پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ تکلیف اور پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم ان آخری 5 صورتوں کی پابندی کرو، 5 کون سی ہوں گی دوستو؟ ایک سورہ کافرون ہو گئی، ایک سورۃ النصر، پھر سورۃ اللہب کو ہٹا دیں، پھر سورہ اخلاص،
پھر سورۃ الفلق اور پھر سورۃ الناس، سورہ لہب کو ہٹا کے 5 ہو گئے نا. تو آپ نے فرمایا ان 5 صورتوں کی پابندی کرو، اللہ تمہارے اس حال کو خوشحالی میں تبدیل کر دیں گے. ان 5 صورتوں کی پابندی یعنی ان کی تلاوت کیا کرو تو اللہ تمہاری حالت کو خوشحالی میں تبدیل فرما دیں گے. انہوں نے پابندی شروع کی، کچھ دن کے بعد جب آئے تو خوشحالی نمایاں تھی. انسان سمجھ جاتا ہے نا دوسرے کو دیکھ کے. کچھ دن کے بعد جب آئے تو خوشحالی کیا تھی؟ نمایاں تھی. اب دیکھیں دوستو ترجمہ. قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے اے کافرو، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کر سکتا ان بتوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کر سکتے ہو جن کی میں عبادت کرتا ہوں. نہ تم عبادت کر سکتے ہو جن کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں کبھی عبادت کروں گا. یہ فرق ہے دوستو ترجمے میں. اور نہ میں کبھی عبادت کروں گا، ما عبدتم، جن کی تم نے عبادت کی، جن کی تم نے عبادت کی. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم کبھی عبادت کر سکو گے کر سکو گے ما اعبد، جن کی میں عبادت کرتا ہوں. سمجھ گئے؟ لکم دینکم ولی دین، یہ لفظ دین آ رہا ہے نا، اس کے 2 ترجمے ہوں گے، خیال کریں گے. لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا طریقہ ہے اور میرے لیے میرا طریقہ ہے. تمہارے لیے تمہارا طریقہ، تم بتوں کے سامنے ماتھا ٹیکو، تمہارا طریقہ، اور میرے لیے میرا طریقہ ہے کہ میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں. دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ دین کا معنی ہے بدلہ. تمہیں تمہارا بدلہ ملے گا اور مجھے میرا بدلہ ملے گا. تمہیں تمہارا بدلہ ملے گا اور مجھے میرا بدلہ ملے گا. یہ لکھ لیا دوستو، ترجمہ سمجھ گئے؟ وہ دیکھیں واضح طور پہ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ ان سے کہہ دیں کہ جو خواہش اور درخواست لے کر تم آئے ہو اس پر کبھی بھی عمل نہیں ہو سکتا. کہ ہم اس میں تقسیم ہو جائے کہ چلے 1 سال ہم عبادت کریں، اگلے سال تم عبادت کرو. یہ دین اور شریعت ہے، کوئی مذاق اور کھیل نہیں ہے کہ اس کو تقسیم کر دیا جائے. اچھا، اب ایک بات لکھ لیں دوستو فائدے کے عنوان سے. لکھیں فائدہ، لکھا؟ آیت نمبر 2 اور 3 میں، آیت نمبر 2 اور 3 میں عبادت کا تعلق فی الحال سے ہے.
حال کون سے زمانے کو کہتے ہیں؟ جو ابھی چل رہا ہے نا، اور جو گزر گیا وہ ماضی ہے، جو آئے گا وہ استقبال ہے۔ آیت نمبر 2 اور 3 میں عبادت کا تعلق فی الحال سے ہے، دیکھا؟ اور آیت نمبر 4 اور 5 میں، آیت نمبر 4 اور 5 میں عبادت کا تعلق فی الاستقبال سے ہے، فی الاستقبال۔ اس لیے ترجمہ بھی آپ دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ نمبر 2 اور 3 کا جو ترجمہ ہے وہ زمانہ حال کے اعتبار سے کیا گیا، اور آیت نمبر 4 اور 5 کا ترجمہ زمانہ استقبال کے اعتبار سے کیا گیا۔ آپ غور بھی کر سکتے ہیں، سمجھ گئے دوست؟ دوسری بات، سورۃ الکافرون کی وجہ تسمیہ۔ کیا وجہ تسمیہ ہے اس کی؟ پہلی ہی آیت میں کیا لفظ آ رہا ہے؟ الکافرون، ہے نا؟ پہلی ہی آیت میں لفظ کافرون ہے، اس نسبت سے سورت کا نام ہے سورۃ الکافرون۔ لکھ لیا؟ تیسری بات کیا ہوگی؟ موضوع سورت۔ سورت کا موضوع کیا ہے؟ لکھیں مقاطعہ، مقاطعہ، میم قاف الف طا عین اور گولہا، مقاطعہ عن الکفار، مقاطعہ عن لکھیں، عن آگے لکھیں الکفار، کافروں سے بائیکاٹ۔ مقاطعہ کہتے ہیں قطع تعلق کو، ہمارا کافروں سے دین کا واسطہ نہیں ہے کہ ہم وہ حرکتیں کریں جو وہ کرتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ مقاطعہ عن الکفار، لکھ لیا؟ کافروں سے ترک تعلق۔ خلاصہ سورت کیا ہے؟ سورت کا خلاصہ کیا نکلا؟ آپ کو اس سے کیا سبق ملا؟ لکھے عقیدے اور ایمان میں، عقیدے اور ایمان میں کوئی لچک اور کمزوری قابل قبول نہیں۔ عقیدے اور ایمان میں کوئی لچک اور کمزوری قابل قبول نہیں ہے۔ تو عقیدے میں دوستوں ہمیشہ مضبوط رہنا چاہیے۔ مسائل میں انسان لچک دکھا سکتا ہے اور دکھائی جاتی ہے، لیکن عقیدہ بنیاد ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ عمارت بنتی ہے تو اگر بنیاد اور بیم نیچے کمزور ڈال دیے تو سارا کام اوپر خراب ہو جائے گا۔ اس لیے عقائد کو کبھی کمزور مت رکھیں، عقیدے میں مضبوط رہیں۔ اور باقی یہ ہے کہ جو تعلقات ہیں، معاملات ہیں، اس میں انسان احتیاط کے ساتھ میل جول کافروں کے ساتھ رکھا جا سکتا ہے۔ آج کل ہمارے نوجوانوں کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ مسلمان ہی مسلمان ہیں، لیکن آ کے پوچھتے ہیں کہ یہ کرسچن دوست ہیں میرے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا کیسا ہے؟ میرے ہندو دوست ہیں ان کے ساتھ۔ پورے پاکستان کے مسلمانوں کو چھوڑ کر دوستی ہمیں کرسچن اور ہندو اور فلاں اور آغاخانیوں سے بنانی، ان کے ساتھ کیا حکم ہے اور کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ تو خیر مسئلے کے اعتبار سے یہی ہے کہ اگر یہ کافر جو ہیں، اگر یہ تعلقات میں اپنے عقائد کی اور باطل نظریات کی باتیں نہیں کرتے آپ سے، پھر تو گنجائش ہے اٹھنے بیٹھنے کی۔ لیکن اگر وہ یہ باتیں چھیڑتے ہیں اور کرتے ہیں، جیسے بعض باطل فرقوں کی عادت ہوتی ہے، وہ ذہن سازی کرتے ہیں، ذہن خرابی کرتے ہیں، ان کے ساتھ تو تعلق اٹھنا بیٹھنا دوستی ناجائز اور حرام ہے۔ لیکن جو ایسے نہیں ہو، بس نفس سے ایک تعلق ہو گیا، اسکول کالج کے ساتھی ہو گئے، پڑوس ہو گیا، کاروبار ہو گیا، مارکیٹ میں ہو گئے، تو چل سکتا ہے۔
لیکن یہ کہ اپنے ایمان اور عقیدے اور اعمال کی حفاظت کرتے ہوئے ہو سکے. ٹھیک. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.